السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، آمین یا رب العالمین۔ ابھی تک ہم کیا کچھ پڑھ چکے ہیں، دیکھیں کیا پڑھنے جا رہے ہیں، کتنا پڑھ کے کہاں پر رکے ہوئے ہیں، ابھی ہم کیا چیز سیکھ چکے ہیں، ہم وہ تھوڑا سا لے کر چلیں، آپ سمجھیں کہ ہم کیا چیز سیکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو اپنا کورس اسٹارٹ کیا تھا وہ کہاں سے کیا تھا؟ الفاظ سے، قرآن، کتاب وغیرہ وغیرہ جتنے بھی الفاظ تھے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غور کریں تو الفاظ سے پہلے ایک ٹاپک اور ہوتا ہے، وہ ہم نے نہیں پڑھا، وہ ٹاپک ہوتا ہے الفابیٹس کا۔ کیا ٹاپک ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ ورڈز۔ تو ہم نے الفابیٹس کا ٹاپک نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ آتے ہیں الحمدللہ، اردو جانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ٹاپک ہمارا بغیر پڑھے کمپلیٹ ہو چکا ہے، الفاظ کافی حد تک سیکھ چکے ہیں۔ الفاظ کے بعد کون سا ٹاپک پڑھا تھا ہم نے؟ مرکب، یاد ہوگا آپ کو۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ لفظ کو لفظ کے جوڑ کے کچھ ایک ٹکڑا بن جاتا ہے جملے کا، ٹھیک ہے۔ جیسے من القرآن، یہ ایک مرکب بن گیا تھا، ایک حرف کو اور ایک ورڈ کو جوڑا۔ اسی طرح مرکب وصفی، مرکب نسبتی، یا مرکب پڑھے واپس دیکھیں، حروف یعنی الفابیٹس، اس کے بعد پھر ہم نے الفابیٹس کو جوڑا تو الفاظ بنے، پھر الفاظ کو جوڑا مرکب بنے، یعنی یہ چیز ہم کور کر چکے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، سمجھ آئی۔ اب ہم مرکب کے بعد ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ رہے ہیں، جو آج ہمیں انشاءاللہ پڑھنا ہے، وہ ہے جملہ۔ آج کی کلاس کا نیم کیا ہے؟ سینٹنس۔ جملہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مکمل بات۔ ابھی تک ہم نے مکمل بات نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے پڑھے، توڑ توڑ کے، آیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے ہیں۔ اب ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ مکمل جملہ، یعنی جب وہ پوری عبارت، وہ پورا ٹیکسٹ پڑھیں گے تو ہمیں کچھ بات سمجھ آئے گی، ہاں یہ بات ہوئی ہے، پورا کمپلیٹ بات ہوگی، کمپلیٹ جملہ ہوگا۔ تو آج ہم کیا پڑھنے لگے ہیں؟ سینٹنس، جملہ۔ جس طرح مرکب کے کچھ اسٹرکچرز تھے۔ مرکب وصفی کا اسٹرکچر کیا تھا؟ چاروں چیزیں برابر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور مرکب نسبتی کا کیا اسٹرکچر تھا؟ الف لام تنوین نہ ہو اور زیر والی حالت ہو دوسرا ورڈ۔ تو جو سینٹنس کا چھوٹے سے چھوٹا اسٹرکچر ہے، یعنی وہ کون سا اسٹرکچر ہے جو کم از کم الفاظ سے مل کر جملہ بن جائے؟ چھوٹے سے چھوٹا جملہ، آسان الفاظ میں، عربک میں چھوٹے سے چھوٹا جملہ کس طرح بنتا ہے؟ تو اس کی سمپل سی بات ہے، پیج نمبر 48 پر سب سے اوپر لائن لکھی ہوئی ہے، وہ لائن پڑھیں، کیا لکھی ہوئی ہے؟ دو الفاظ اس طرح ملیں کہ پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو ان میں ہے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ ہے کا مفہوم پیدا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ جملہ بن جاتا ہے۔ اگر دو الفاظ اس طرح ملیں کہ ان میں سے پہلا معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے، تو وہ ایک کمپلیٹ بات ہوگی۔ اور اردو میں کمپلیٹ بات کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ ہے سے۔ میرا نام حسن ہے، یہ کمپلیٹ بات ہے، تو آخری میں کیا لگا دیتا ہوں؟ ہے۔ تو عربک میں ہے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے، عربک میں ہے کے لیے کوئی ورڈ، یہ بات پہلے ہی بتائیے، عربک میں کوئی ہے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے۔ ہمیشہ ہے کا ترجمہ کہاں سے آئے گا؟ اسٹرکچر سے۔ اور وہ چھوٹے سے چھوٹا اسٹرکچر کیا ہوگا؟ بنیادی جملہ کیا ہوگا؟ معرفہ پلس نکرہ۔ دو الفاظ اس طرح ملیں کہ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، تو اس میں خود بخود ہے کا مفہوم آ جائے گا۔ اس میں خود بخود کس کا مفہوم آ جائے گا؟ ہے کا۔ سب سے پہلا جملہ لکھا ہوا ہے اللہ غفورن، ٹھیک ہے، اللہ غفورن، پہلا معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ بخشنے والا، اللہ مغفرت کرنے والا، لیکن ہم نے دیکھا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا، معرفہ پلس نکرہ، تو ہم آخری میں کیا ایڈ کر دیں گے؟ ہے ایڈ کر دیں گے۔ اللہ بخشنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیں، اللہ علیم، اللہ کا ترجمہ اللہ، علیم کا ترجمہ جاننے والا، اللہ جاننے والا ہے کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ اسٹرکچر سے، کہ معرفہ اور نکرہ کا اسٹرکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، تو ہم کیا ایڈ کر دیں گے؟ ہے۔ اللہ خبیر،
اللہ خبر والا ہے، خبر رکھنے والا، خبیر کہتے ہیں باخبر کو، جاننے والا ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خبر والا، اللہ باخبر ہے۔ اللہ عزیز، اللہ غالب ہے۔ الشرک ظلم، الشرک ظلم۔ پہلے بتائیے اسٹرکچر مکمل ہو رہا ہے معرفہ نکرہ کا، یہاں پہ الف لام ہے، یہاں پہ الف لام نہیں ہے۔ اچھا مرکب وصفی کا کیا اسٹرکچر ہوتا تھا؟ یا تو معرفہ معرفہ یا نکرہ نکرہ، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ مرکب وصفی نہیں بن سکتا، مرکب اضافی بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ کون سا اسٹرکچر ہے معرفہ پلس نکرہ کا؟ کمپلیٹ جملہ، جس میں ہم کس کی ایڈیٹنگ کریں گے؟ ہے کی، شرک ظلم ہے، اور اس کا سیدھا ترجمہ کریں گے، جس طرح مرکب وصفی کا الٹا ترجمہ کرتے تھے، مرکب نسبتی کا الٹا ترجمہ کرتے تھے، اس کا الٹا نہیں کریں گے، اس کا سیدھا ہی کریں گے، بس آخری میں کیا ایڈ کر دیں گے؟ ہے۔ الشرک ظلم۔ الساعہ، ساعہ کسے کہتے ہیں؟ قیامت کو۔ الساعۃ قریب، یہ سارے قرآن میں آئیں گے، کیا ترجمہ ہوگا؟ قیامت قریب ہے۔ الساعۃ قریب، قیامت قریب ہے۔ الصبح قریب، صبح قریب ہے۔ الشیطان عدو، شیطان دشمن ہے۔ الانسان، اچھا یہ اسٹرکچر پہ فوکس رکھیں، یہ سب میں یہی اسٹرکچر کمپلیٹ ہو رہا ہے، معرفہ پلس نکرہ۔ الانسان ظلوم، ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کرنے والا، اس کی سیکنڈ ڈگری آتی ہے ظلم، زیادہ ظلم کرنے والا، بڑا ظالم، ظلم مطلب بڑا ظالم، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ چھوڑ دیں سیکنڈ ڈگری بنی کیسے، تو ظلم کا مطلب ظالم ہی ہے، بس میں تھوڑا سا ترجمہ ایکسٹرا اور ہے، بڑا ظالم، انسان بڑا ظالم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے، اللہ نے جو نیچر اس میں ودیت کر دی ہے ایک قدرتی طور پہ، چاہے کسی میں زیادہ ہو کم ہو، لیکن ہے ہر انسان کے اندر، تو انسان کیا ہے؟ ظالم ہے، انسان بڑا ظالم ہے۔ اسی طرح الانسان جہول، اب آپ ترجمہ کریں، جہول خود ہی آئے گا، جاہل کی جمع نہیں، سیکنڈ ڈگری، جاہل مطلب جاہل، اور جہول مطلب بڑا جاہل، انسان بڑا جاہل ہے، اور جاہل ہونے کی ایک نشانی پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جو بولے میرے پاس بڑا علم آ گیا، جو بھی انسان یہ دعویٰ کرے نا میں بڑا علم آ گیا، اکڑنے لگے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ جو عالم ہوتا ہے وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتا، تو انسان کی ایک صفت کیا ہے؟ اکڑتا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انسان بڑا جاہل ہے، اپنی سائنس کی ٹیکنالوجیز پہ بڑا فخر کرتا ہے، ٹھیک ہے، انسان بڑا جاہل ہے۔ الشیطان خذول، خذول کہتے ہیں دھوکے باز کو، خذول کسے کہتے ہیں؟ دھوکے باز کو، شیطان بڑا دھوکے باز ہے، شیطان بڑا دھوکے باز ہے۔ تو ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جملے کا چھوٹے سے چھوٹا اسٹرکچر، یعنی جو بنیادی جملہ ہے، جملہ ہمیشہ دو لفظ پہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن دو لفظ سے بھی بن جاتا ہے، یعنی بنیادی جملہ جو ہے، کم از کم جملہ جو ہے، کم از کم الفاظ سے جو جملہ بنے گا اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا؟ معرفہ پلس نکرہ، سیدھا ترجمہ کریں گے اور آخری میں کیا ایڈ کر دیں گے؟ ہے کا مفہوم اس میں خود بخود آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جملے کا پہلا اسٹرکچر ہم نے پڑھ لیا، معرفہ پلس نکرہ۔ سیکنڈ اسٹرکچر اس طرح ہوتا ہے کچھ، معرفہ پلس نکرہ پلس نکرہ، یہ جملے کا سیکنڈ اسٹرکچر ہے، قرآن میں یہ جملے بھی آئیں گے، یہ بھی مکمل جملہ ہے۔ پہلا اسٹرکچر کیا تھا؟ معرفہ پلس نکرہ۔ سیکنڈ اسٹرکچر کیا ہے؟ یعنی جملے کی بناوٹ، اسٹرکچر مطلب بناوٹ، کہ جملہ کس طرح بنا ہوا نظر آئے گا؟ پہلا لفظ معرفہ ہوگا، دوسرا نکرہ، اور اس کے تیسرا ورڈ بھی نکرہ، یعنی اگر دو لفظ کا جملہ بنا ہے تو اس کا اسٹرکچر یہ والا ہوگا، اگر تین لفظ سے جملہ بنا ہے تو اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا؟ معرفہ پلس نکرہ پلس نکرہ، جیسے اللہ غنی حلیم۔ اب ترجمہ کریں، اللہ غنی بردبار ہے، اللہ غنی اور بردبار ہے، اللہ غنی اور بردبار ہے۔ نہیں، موصوف صفت بنا کے دکھائیں کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو جملہ کمپلیٹ ہو گیا نا، آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ اس کی صفت ہے، یہاں پہ تو دیکھیں معرفہ پلس نکرہ کا ایک جملہ اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اسی کی طرف جا رہا ہے، یعنی یہ جو نکرہ ہے یہ بھی اسی کے ساتھ تعلق ہے اور اس نکرہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے۔ اب اس کو چھوڑ دیں، اللہ غنی حلیم، اللہ
غنی بردبار ہے، اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے. اسی طرح اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. الانسان ہاں ترجمہ سیدھا ہوگا، الانسان ظلوم جہول، انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. اللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردانی کرنے والا اور بردبار ہے. اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. اب دیکھیں ان کی میں نے مثالیں بہت کم دی ہیں. قرآن کے اندر یہ بات غور سے سمجھیں، قرآن کے اندر 2 ورڈ سے مل کر 3 ورڈ سے مل کر جملے بہت کم آئے ہیں. واپس قرآن کے اندر 2 الفاظ سے مل کر اور 3 الفاظ سے مل کر جملے بہت کم استعمال ہوئے ہیں. 4 الفاظ، 5 الفاظ، 6 الفاظ، 7 الفاظ، 8 الفاظ، اس طرح جملے مل کر آئیں. اب ہم نے 2 اسٹرکچر پڑھے، اب ہم سب کا اسٹرکچر تو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب اسٹرکچر چھوڑ دیں. ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، اس نوٹ کے ذریعے سے آپ کو مدد ملے گی. اب نوٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر 2 سے زیادہ الفاظ ہوں تو وہ جملہ ہی ہوگا. اسٹرکچر چھوڑ دیں، ذہن سے نکال دیں، یہ تو صرف اسٹارٹر تھا، ٹھیک ہے. اگر 2 ورڈ ہیں تو اس کا اسٹرکچر ذہن میں رکھیں، 3 ورڈ ہیں تو اس کا اسٹرکچر ذہن میں رکھیں. اگر 2 ورڈ سے زیادہ 2 ورڈ ملے ہوئے ہیں یا اس سے زیادہ ورڈ ملے ہوئے ہیں تو وہ کنفرم جملہ ہی ہوگا. تو کہ ہمارا فوکس اس وقت قرآن ہے. قرآن کے اندر اگر 2 سے زیادہ الفاظ مل کر آ گئے تو وہ جملہ ہی ہوگا. جملے سے مراد کوئی کمپلیٹ بات، کوئی کمپلیٹ سینٹینس ہوگا. سمجھ آ گئی؟ اب اسٹرکچرز کو ذہن سے نکال دیں، ہم اسٹرکچر نہیں پڑھ لیں، اب وہ اسٹارٹر تھا. اگر 2 سے زیادہ الفاظ ہوں تو وہ جملہ ہی ہوگا. جملہ ہی ہوگا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں ہے کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. جملے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہے کا مفہوم آ جائے گا. مکمل بات ہے تو کہ عربک میں مکمل بات اسٹرکچر سے بنتی ہے، ٹھیک ہے. اب 2 سے زیادہ الفاظ ہوں تو اس میں ہم ہے کا مفہوم خود پیدا کریں گے. پہلا ہے واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ. اب غور سے دیکھیں، ایک یہاں پہ پوائنٹ کلک ہوگا آپ کو. اور اللہ غالب ہے پر اس کے فیصلے. ابھی تک کیا ترجمہ ہے؟ اس کے فیصلے پر. اور اللہ غالب ہے اس کے فیصلے پر. لیکن یاد رکھیں جب اللہ ہی کی طرف ایک ضمیر لوٹانی ہے تو کون سی ضمیر ہوگی؟ وہ غور کرے کہ 14 ضمیریں تھیں. اگر مجھے بولنا ہے اللہ غالب ہے اپنے فیصلے پر، تو اردو کے اندر اپنا، اپنی، اپنے کے لیے ایک الگ سے ورڈ ہے. عربک کے اندر اپنا، اپنی، اپنے کے لیے الگ سے ورڈ نہیں ہے، وہ ضمیر ہی سے بات پہنچتی ہے. تو یہ جو ضمیر ہے نا یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے. اب ترجمہ دیکھیں، اور اللہ غالب ہے اپنے فیصلے پر، اور اپنے معاملے پر اللہ غالب ہے. اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے اور اللہ غالب ہے اپنے فیصلے پر، اس کے اپنے فیصلے پر، اور اللہ غالب ہے خود اس کے اپنے فیصلے پر. تو یہاں پہ ہو کا ترجمہ اس کی جگہ اپنے کر دیا، ٹھیک ہے. یہ مثالیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس میں کلیئر اور ہو جائے گا آپ کو. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے فیصلے پر. اچھا یہ کتنے ورڈ ہیں؟ 1 2 3 4 5 6. یہ جملہ کتنے ورڈ الفاظ سے مل کر بنا ہے؟ اب میں اسٹرکچر بتاتا، اب اسٹرکچر میں گم ہو جاتے تو صرف آپ کو ایک کیا پوائنٹ دے دیا، 2 سے زیادہ الفاظ ہوں گے تو وہ کمپلیٹ بات ہی ہوگی. یعنی اس میں ہے کا ترجمہ مفہوم ہم ایڈ کر دیں گے. اب اس کو مفہومی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی اب آج کی کلاس سے انشاءاللہ اب آپ کو کمپلیٹ جملے بتائے جائیں گے. کمپلیٹ جملوں کا ترجمہ کرنا ہے. اب آپ کو جملے میں کسی ورڈ کا ترجمہ نہیں آ رہا تو اس کو اسکپ نہیں کریں گے، اس کو سیکھیں گے. اب ہم انشاءاللہ اس کو سیکھ کر ایک پورا کمپلیٹ جملے کا سینٹینس کو پورا سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے. ہاں انشاءاللہ. واللہ غالب علی امرہ ان ربنا بے شک ہمارا رب لغفور شکور. یہ لام کیا چیز ہے؟ تاکید کے لیے ہے. بے شک ہمارا رب واقعی مغفرت کرنے والا، قدردانی کرنے والا ہے. کتنے ورڈ تھے؟ 1 2 3 4 5 6. یہ بھی 6 ورڈ سے مل کر بنا.
ٹھیک ہے. تو اب اسٹرکچر میں ہم نہیں جا رہے, بس 2 سے زیادہ الفاظ ہیں تو چھوڑ دیں. اب معرفہ کہاں ہے, نکرہ کہاں ہے. اگر 2 ورڈ ہوتے تو اس میں ہم دیکھتے. اب بس آپ کو کیا پوائنٹ بتا دیا, ہم گرامر نہیں سیکھ رہے ہیں یہاں پہ. اب گرامر کو آسان الفاظ سے سیکھ رہے ہیں. 2 سے زیادہ الفاظ ہیں تو وہ مکمل جملہ ہی ہوگا. بے شک ہمارا رب واقعی مغفرت کرنے والا اور قدردانی کرنے والا ہے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ایک ایک ورڈ کا ترجمہ دیکھیں, سب ورڈ کا ترجمہ آتا ہے. اب ان ورڈ کو ایک مفہومی اعتبار سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں, پورا ایک جملہ بنا کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایک بات کمپلیٹ ہے. ان کے لیے دنیا میں, لہم ان کے لیے, فی الدنیا دنیا میں, خزی رسوائی, پڑھا رہا ہوں تو آپ اس میں باتیں نہیں کریں, ٹھیک ہے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. اب میں نے کیا بولا, ہے کا مفہوم اس میں موجود ہے. اب کہاں پر ہے کا مفہوم لانا ہے یہ آپ کو پریکٹس سے خود پتہ چل جائے گا کہاں پر ہے کا مفہوم آئے گا. بے شک ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. انی لکم رسول امین. غالباً شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بولا تھا, بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول امین امانت دار رسول ہوں. امانت دار رسول, اچھا ہے تو نہیں آیا یہاں پہ. اردو کے اندر ہے یا ہیں یا ہوں ہوتا ہے نا جملہ مکمل کرنے کے لیے, تو یعنی کچھ بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پہ ہے نہیں آئے گا, یہاں پہ کیا آئے گا, ہوں. تو کیا فرسٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے, بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. انی بے شک میں مہاجر ہوں. انی مہاجر بے شک میں, اچھا مہاجر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, ہجرت کرنے والا. بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں الی طرف ربی میرے رب, اور بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں میرے رب کی طرف, یعنی اپنے رب کی طرف, میرے اپنے. تو یہاں پر بھی اپنے کا ترجمہ آیا تھا, تو یہاں پر بھی. تو یہ اردو جاننے والوں کو کہ کبھی کبھی وہ ضمیر کا ترجمہ اپنے کرتے ہیں, حالانکہ اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے, میں ہجرت کرنے والا ہوں میرے رب کی طرف. لیکن اردو میں میرے کی جگہ جب میں اپنے لیے ہی بات کر رہا ہوں تو پھر وہ میں کی جگہ میرے کی جگہ اپنا ہو جائے گا. بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. اب یہ اس کلاس سے انشاءاللہ ہمارے کمپلیٹ جملے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. اگر کسی جملے میں کوئی ورڈ نہیں آ رہا ہوگا اس کو اسکپ نہیں کریں گے ہم. ابھی تک ہم کیا کر رہے تھے, ورڈ پہ فوکس کر کے, مرکب پہ فوکس کر کے کمپلیٹ جملے کو فوکس نہیں کرتے تھے کیا بات ہو رہی ہے. اب ہم کیا کریں گے, کمپلیٹ جملے کو فوکس کریں گے کیا بات ہو رہی ہے, پھر اس کو اپنے الفاظ میں کچھ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے مفہوم کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہوگا, بے شک میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف واقعی شفقت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ واقعی شفقت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. ہے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے, 2 سے زیادہ الفاظ ہیں ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں تو کمپلیٹ جملہ ہی ہوگا اور وہاں اس میں ہے کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. یا قومی, شاباش, اے میری قوم. آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کبھی کبھی چھوٹی یہ گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. یا قومی زیر بتا رہی ہے, ایسا چھوٹی یہ گرا ہوا ہے. اے میری قوم, لیسا نہیں ہے, بی مجھ لیے تو نہیں ہوگا, لی تھوڑی ہے, بی ہے, مجھ پر, مجھ میں, میرے ساتھ. یہ 3 ترجمے بھی ذہن میں رکھیں, مجھ پر, مجھ میں, میرے ساتھ. آگے سے ملائیں گے تو کانٹیکس پتہ چل جائے گا. اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں صفاحتن. اب میں نے کیا بولا ہے, اب ہم کمپلیٹ جملہ پڑھ رہے ہیں, کوئی ورڈ نیا آئے گا تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے, اسکپ نہیں کریں گے. صفاحہ کہتے ہیں بے وقوفی, پاگل پن, ٹھیک ہے. صفحا بھی آتا ہے. اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں بے عقلی, بے وقوفی. قوم نبی کو کیا کہتی تھی, بے وقوف ترین انسان ہے, اس کو خود نہیں پتہ, مجنون انسان ہے. تو وہ آگے سے نبی نے کیا الفاظ بولے, یا قومی لیسا بی صفحاتن, اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں بے وقوفی. یہ تمہیں لگ رہی ہے, مجھ میں بے وقوفی نہیں ہے, مجھ میں بے عقلی نہیں ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ملا آپ کو, بے وقوفی, بے عقلی. ولیکنی, شاباش, اور لیکن میں,
اور لیکن میں رسول ہوں. خود بخود یہاں پہ آپ نے ہوں کا ترجمہ ایڈ کر دیا تو کہ ایک جملہ چل رہا ہے. رسول ہوں من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے. اب کیا جملہ بنا کہ ایک نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے بولا یا قومی لیس بی سفاہۃ, اے میری قوم مجھ میں بیوقوفی نہیں ہے, اور لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں, اور میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول. بات سمجھ آئی؟ ایک جملہ بن گیا. جملے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب ایک بات بول دی جائے تو اس کا مفہوم پورا سمجھ آ جائے, ہاں بھئی یہ بات ہو رہی ہے. مرکب میں کیا ہوتا ہے, کوئی بات سمجھ نہیں آتی, وہ صرف ٹکڑا ہوتا ہے. یا موسیٰ انک بالواد المقدس طویٰ, یا موسیٰ اے موسیٰ انک بے شک تو, بے شک آپ, بالواد, واد کسے کہتے ہیں؟ وادی کو. بالواد المقدس, مقدس وادی. ہاں اب یاد آ رہا ہے, جگہ کے لیے اگر با آئے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ ایٹ میں. اے موسیٰ بے شک آپ مقدس وادی میں ہیں. اب آگے کیا ہے؟ اس وادی کا نام بتا دیا. اس وادی کا نام کیا ہے؟ اب دیکھیں, پہلے دیکھتے ہیں ہر ورڈ کا ترجمہ الگ الگ. اے موسیٰ بے شک آپ میں, وادی مقدس, مقدس وادی, طویٰ اس کا نام. اب اس کو ملا کے کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا, جب وہ انہوں نے جنگل میں آگ دیکھی تھی تو آگ کی طرف گئے تھے تو وہاں سے آواز آئی تھی اے موسیٰ بے شک آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں. یہ طویٰ اس کا نام ہے مقدس وادی کا. اے موسیٰ بے شک آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں. پورا سمجھ آ گیا کیا بات ہوئی ہے؟ مفہوم سمجھ آ گیا؟ یعنی ایک جملہ بن گیا. اب اس جملے کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. لِكُلِّ نَبِيٍّ, ہر, پہلے تو الگ الگ ترجمہ کریں. کے لیے ہر نبی, ہر نبی کے لیے. لِكُلِّ نَبِيٍّ, ہر نبی کے لیے. عَدُوٌّ, دشمن ہے, ہر نبی کے لیے دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک نہ ایک دشمن رکھا ہے. ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی ایک دشمن تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌّ, ہر نبی کے لیے دشمن ہے. مِنَ الْمُجْرِمِينَ, مجرمین میں سے. ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے ایک نہ ایک دشمن ضرور ہے. فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ, عَدُوٌّ, دشمن ہے, لِلْكَافِرِينَ, کافروں کے لیے. تو اللہ کافروں کے لیے دشمن ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول, اور کے لیے ہر امت رسول, اور ہر امت کے لیے رسول ہے. اور ہر امت کے لیے اللہ نے دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں بھیجی جن میں رسول مبعوث نہ فرمایا ہو. کوئی امت ایسی نہیں آئی کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آرگومنٹ کرے کہ اللہ رسول ہی نہیں آیا تھا, تو ہمیں کیسے پتہ چلے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ, ہر امت کے لیے, اور ہر امت کے لیے رسول ہے. وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے, فِي الْقِصَاصِ, قصاص کسے کہتے ہیں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, صرف اس کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا. قصاص اسلام کے اندر ایک سزا کا نام ہے. جو کوئی کسی مومن کو بغیر وجہ کے قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا قصاص کہلاتا ہے. کسی کو بغیر وجہ کے قتل کر دینا, جس نے قتل کیا ہے تو اس کو جو سزا ملے گی اس سزا کو کیا کہیں گے؟ قصاص. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور تمہارے لیے قصاص میں, یعنی یہ سزا نافذ کرنے میں, قصاص میں حیات, زندگی ہے, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. دیکھا جائے تو کسی نے کسی کو قتل کیا, چلو اس سے تاوان لے لو, اس سے چلان لے لو, عقل یہ مانتی ہے نا اس کو قتل تو نہ کرو, ٹھیک ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں, یہ سزا نافذ کرو تمہارے لیے قصاص میں, یعنی سزا میں, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یعنی یہ سزا نافذ کرو گے, عبرت ہوگی لوگوں کو. اگلا بندہ یہ کرتے ہوئے پھر 100 بار سوچے گا کہ یہاں پہ اسلام نافذ ہے, میں نے بھی کیا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوگا. ایک بندے کو اس سزا میں آپ قتل کرو گے سر عام, تو 100 بندہ 1000 بندہ پہلے خود رک جائے گا, وہ جرم خود بخود کم ہو جائیں گے. تو اللہ نے بولا زندگی ہے, ایک دفعہ نافذ کرو گے سزا تو قوم کو, ملت کو زندگی ملے گی, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بلکہ ظالمین میں
کھلی گمراہی، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے، بلکہ ظالموں بل الظالمون، بلکہ ظالمین جو ہیں فی ضلال مبین واضح گمراہی میں، کھلی گمراہی میں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ جو ظالم ہے چاہے وہ مومن بھی ہو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے کھلی گمراہی میں، اپنے پیسے کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پہ، پاور کے زور پہ کچھ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو جتنا بھی مواحد کہتا رہے، جتنا بھی اپنے آپ کو عالم کہتا رہے، جتنا بھی اپنے آپ کو اللہ والا کہتا رہے، اللہ کہہ رہا ہے کھلی گمراہی میں ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ ظلم اللہ کو کسی اعتبار سے بھی پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ظالمین سے مراد ہر حق مارنا، بلکہ ظالم تو کھلی گمراہی میں ہے، بلکہ ظالمین تو کھلی گمراہی میں ہے، واضح گمراہی میں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل کھلی گمراہی میں ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اس کے رب کے لیے، ابھی آپ یہ ترجمہ کریں گے ہے نا، اب دیکھیں، ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کے لیے، اب ہو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اپنے رب کے لیے، اس کے رب کے لیے، یعنی اس کی ضمیر انسان کی طرف ہی جا رہی ہے۔ اگر انسان کے لیے مجھے ضمیر لانی ہے، پروناؤن لانا ہے، تو کیا بولوں گا میں؟ ہز ہی بولوں گا نا، ہز، اپنے، تو کہ انگلش میں اور عربک میں اپنے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے، وہ پروناؤن ہی استعمال کرتے ہیں۔ عربک کے اندر اپنے کے لیے پروناؤن اس کے مطابق لے آتے ہیں، تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے۔ بے شک انسان اپنے رب کے لیے لا واقعی کنود ہے۔ کنود کسے کہتے ہیں؟ ناشکرہ۔ اب یہ ورڈ ہمیں نہیں آتا تھا، اس کو اسکپ نہیں کریں گے، اس کو سیکھیں گے تاکہ جملہ سمجھ آ جائے۔ لا کا ترجمہ کیا ہے؟ واقعی۔ بے شک انسان اپنے رب کے لیے واقعی ناشکر ہے۔ اچھا، یہ جو کے لیے آتا ہے نا، لی، اس کا ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے کا کر دیا کریں، مفہوم کے اعتبار سے کیا کر دیا کریں؟ کا۔ بے شک انسان اپنے رب کا واقعی ناشکر ہے۔ لی کا ترجمہ ویسے کے لیے ہی ہوتا ہے، لی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کے لیے ہی، لیکن اردو میں وہاں پر ہم شاید کے لیے استعمال نہیں کرتے، جہاں پر عربک کے لیے استعمال کرتے ہیں وہاں پہ ہم کے لیے کی جگہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہاں، جملے کی بناوٹ سے عربک میں کے لیے استعمال کریں گے، لیکن جب اردو میں ٹرانسفر کریں گے تو وہاں پہ ہم اس جگہ پہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، کیا استعمال کرتے ہیں؟ کا۔ بے شک انسان اپنے رب کا واقعی ناشکر ہے۔ بے شک انسان یعنی انسان کی جو نیچر ہے، جتنے بھی اللہ اس کو انعامات دے دے، تھوڑی سی تکلیف آئے گی، تھوڑی سی تکلیف تو شکوے شروع کر دے گا۔ سو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، صرف ایک چیز سے اللہ نے آزمایا، چھوٹی سی چیز سے شکوے شروع کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بے شک انسان اپنے رب کا واقعی، تاکید ہے، ایک تاکید یہ رہی، بے شک انسان اپنے رب کا واقعی ناشکرہ ہے۔ تو آج ہم نے کیا پڑھنا سٹارٹ کیا ہے؟ مکمل جملے کے شروع کے 2 اسٹرکچر پڑھے، وہ اتنے کام کے نہیں تھے۔ قرآن میں 2 لفظ 3 لفظ سے مل کر بہت کم ہی جملے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ لفظ سے مل کر جملے بنے ہیں، تو میں نے ان کے اسٹرکچر نہیں پڑھا ہے، بس آپ کو کیا رول بتایا، 2 سے زیادہ الفاظ مل رہے ہیں قرآن کی ڈکشنری کے اعتبار سے تو وہ جملہ ہی ہوگا۔ قرآن سے باہر عربک دیکھیں گے تو وہ پھر آپ کو اسٹرکچر پڑھانے پڑیں گے۔ ابھی ہم قرآن کو فوکس کر رہے ہیں، قرآن میں اگر 2 الفاظ سے زیادہ مل رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ جملہ ہی ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہے کا مفہوم آ رہا ہے، اس میں کس کا مفہوم آ رہا ہے؟ ہے کا مفہوم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 49۔ آج کی جو آپ کو ووکیبلری دی جا رہی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ووکیبلری ہے کانا۔ کانا کا استعمال سن لیں، سمپل سی بات ہے۔ کانا کا ایک ترجمہ اگر کرنا چاہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا تھا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تھا۔ ایک جملہ لکھتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر ہے، اور اس کا عرش پر پانی پر ہے۔ کانا کیا چیز ہے؟ کانا اگر کسی جملے میں آ جائے، اس جملے میں ہے کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے، تھا کا مفہوم آ جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، جس جملے میں کانا آ جائے وہ جملہ ماضی کا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں کانا لگا رہا ہوں، کیا لگا رہا ہوں؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو اس کا ترجمہ کیا کروں گا؟ تھا۔ یعنی اس جملے میں سے اب ہے کا مفہوم ختم ہو گیا اور کس کا مفہوم آ گیا؟
یعنی گزری ہوئی بات کی بات ہو رہی ہے. اور تھا اس کا عرش پانی پر, اور اس کا عرش پانی پر تھا. سمپل سی بات ہے, آخری میں تھا کی ایڈیٹنگ کر دیں گے. کانا کہیں پر بھی آ سکتا ہے, اس کو چھوڑ دیں, کہاں پر آئے گا. اگر جملے میں کانا آ گیا تو اس جملے میں ہے کا مفہوم ختم, اور کس کا مفہوم آ جائے گا, ماضی کا یعنی تھا کا. اگر یہاں سے میں نے کانا ہٹا دیا تو یہ تو حال بن گیا. اور اس کا عرش پانی پر ہے, یہاں پہ کانا لگا دیا, اب کیا بن گیا, اور اس کا عرش پانی پر تھا. کس کا عرش, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا تو پانی پر کس نے اپنا ڈیرا جما لیا, شیطان نے. ٹھیک ہے, شیطان نے پانی پر اپنا ڈیرا جما لیا. اسی طرح یہ کانا بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو دماغ کھول کے سمجھیں اس کو. کل طعام, ہر کھانا, کل طعامی, ہر کھانا, کانا تھا, حلن حلال, حلن حلال. عربک میں حلال کو حلال بھی کہتے ہیں اور حل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حلن حلن. کل طعام, کل کھانا, تمام کھانا, تھا حلال, لی بنی اسرائیل, لی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے. ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی ان پر ریسٹرکشن نہیں لگائی تھی, کوئی احکام نہیں اتارے تھے, تو ہر کھانا حلال تھا. اب یہاں سے میں کانا ہٹا رہا ہوں, اب کیا اس میں ہے کا مفہوم آ گیا, ہر کھانا حلال ہے بنی اسرائیل کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس جملے کو مجھے ماضی بنانا تھا کہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پاسٹ کی بات ہو رہی تھی, تو کیا کر دوں گا میں, تو اوپر کیا لائن لکھی ہوئی تھی, جو کانا جملے میں ہے کے مفہوم کو ختم کر کے تھا کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے, اور ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے. اسی طرح وما کانا, اور نہیں تھے لوگ, وما کان الناس. اب میں نے تھے ترجمہ کیا کیوں, تو کہ آگے جمع آ رہی تھی. ہم پورا پڑھیں گے تو ہمیں تھا تھی میں فرق میں پتہ خود چل جائے گا. تو ماں کا ترجمہ کیا یاد کیا تھا ہم نے, نہیں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے, نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے کہاں سے آ رہا تھا, اسٹرکچر سے ہی آ رہا تھا. تو یعنی اب تو اسٹرکچر تھا والا ہے, تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا, اور نہیں تھے, اور نہیں تھے لوگ, الا مگر, امتن واحدتن, ایک امت. واپس دیکھیں, اور نہیں, چلو ابھی کانا ہٹا دو, اور نہیں ہیں لوگ مگر ایک امت, اور لوگ نہیں ہیں مگر ایک امت. ہاں, لوگ ایک امت ہے, تو ترجمہ کس طرح بنے گا, اور نہیں ہیں لوگ سوائے مگر ایک امت. لیکن یہاں پہ مجھے یہ بولنا ہے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے, پہلے کی بات ہے, پاسٹ کی بات ہے, تو کانا لگا دیا, اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت. یعنی ابتدائے انسانیت میں لوگ ایک امت تھے, پھر انہوں نے خود تفرقے شروع کر دیے. سمجھ آ رہی ہے. اور نہیں تھے لوگ مگر, اللہ پڑھا تھا نا, اللہ کا ترجمہ کیا تھا, مگر, سوائے, ایکسیپشن کے لیے. اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت. اسی طرح اسی بات کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, کان الناس امتن واحدتن, کانا ہٹا دیں, الناس امتن واحدن, لوگ ایک امت ہیں, لوگ ایک امت ہیں, لوگ ایک امت ہیں. یہاں پہ کانا لگا دیا, اب کیا ہو جائے گا, لوگ ایک امت تھے, یعنی ایک ملت تھے. امت, ملت ایک گروہ تھا, امت ایک گروہ. امت کہتے ہیں جو کسی ایک نظریے کو فالو کر رہا ہو. ٹھیک ہے, ایک نظریے کو فالو کرنے والے امت کہلاتے ہیں. دینی نظریے کو, دینی نظریے کو, ریلیجیس نظریے کو. تو ہم کس کی امت ہیں, محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں, ہم ان کے دینی نظریے کو فالو کر رہے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگ ایک امت تھے ابتدا میں. یہ موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے اب جو میں کروا رہا ہوں. اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی. ما کانا ابراہیم, توڑ کے خود ترجمہ کریں, آپ کو کس کس کا ترجمہ آتا ہے. ماں کا مطلب نہیں تھا, ابراہیم, تو ہم ادب کے لیے تھا کی جگہ کیا بولیں گے, تھے. اور نہیں تھے ابراہیم, نہیں تھے ابراہیم یہودین, یہودی. ابراہیم یہودی نہیں تھے. یہودی کیا کہتے تھے, ہم ملت ابراہیم پر ہیں.
عیسائی کیا کہتے تھے؟ ہم ملت ابراہیم پر ہیں. اللہ نے ان کا جواب دیا ہے نہیں تھے ابراہیم یہودین یہودی ولا نصرانین، اور نہ نصرانی. نصرانی عیسائی، نصرانی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی. سمجھ آیا؟ لا کا ترجمہ کیا کیا؟ نہ اور نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی. ولیکن کیا تھے؟ لیکن، اور لیکن کانا تھے حنیف. حنیف سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی اپوزٹ سمجھنی پڑے گی. اس کی اپوزٹ آتی ہے منافق. منافق اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. تو اب بتائیں منافق کی الٹ کا ترجمہ اردو میں کیا کریں گے؟ توحید والے یکسو، یک طرفہ، بلکہ وہ یک طرفہ تھے، یکسو تھے. نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، اور لیکن تھے یکسو، یک طرفہ، مسلمان، یک طرفہ مسلمان تھے. یعنی اللہ سے صرف منافقت نہیں تھی. یہ نہیں کہ یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں، یہاں پر آئے تو یہودی بن گئے، یہاں پر آئے تو نصرانی بن گئے، یہاں پر آئے تو محمد مسلمان بن گئے. یک طرفہ مسلمان تھے. اب اس کا ترجمہ جو بھی کرنا چاہے کر لیں، منافق کی الٹ ہے یہ. یکسو تھے، اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے تھے. جو اللہ کہتے تھے مان لیتے تھے. اگر تم ملت ابراہیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کی بات مانو. وہ بھی صرف اللہ کی بات مانتے تھے. یکسو تھے اللہ کی طرف. اور کون تھے؟ مسلمان. نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، اور لیکن تھے یکسو مسلمان. وما کانا، یہ پوری آیت ہے. وما کانا، اور نہیں تھے من المشرکین، مشرکوں میں سے. اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. کفار مکہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے، مشرکین مکہ، کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں. یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے اور نصرانی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے. اللہ نے تینوں کا رد کیا ہے. نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ کون تھے؟ وہ یکسو مسلمان تھے، اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے. کمپلیٹ آئے؟ سمجھ آئی؟ اگر میں یہاں سے کانا ہٹا دوں، صرف یہاں سے میں نے کانا ہٹایا، ما ابراہیم یہودین ولا نصرانی، ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں ہیں، ولیکن حنیفہ مسلمہ، یکسو مسلمان ہیں، اور نہیں ہو مشرکوں میں سے. صرف حال اور اس کا فرق ہے موضی کا. تو کانا لگانے سے جملے میں ہے کا مفہوم ختم ہو کے تھا کا مفہوم آ جاتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. یہ ساری آیتیں میں کس لیے کروا رہا ہوں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ورنہ میں اس کی سالو ویڈیو بناتا ہوں، آپ لوگ شاید زحمت نہیں کرتے ہو دیکھنے کی. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، کانا تھے، امتن، بے شک ابراہیم امت تھے. بے شک ابراہیم امت کسے کہتے ہیں؟ گروہ کو، جماعت کو. اللہ تبارک و تعالی نے تنہا ابراہیم علیہ السلام کو امت بولا ہے. باپ بھی مخالف ہے، پوری قوم مخالف ہے، تنہا یکسو ہو کر اللہ کی طرف نکل پڑے. تو اللہ نے ان کو کیا لقب دیا؟ بے شک ابراہیم تنہا امت ہے. تنہا امت تھا، تنہا امت تھا، حالانکہ ایک تھا. قانتاً، اب یہ نیا ورڈ آ گیا، اس کو اسکپ نہیں کریں گے، اس کو سیکھیں گے. قانت کا ترجمہ ہوتا ہے فرما بردار. قانت، فرما بردار. بے شک ابراہیم امت تھا، فرما بردار تھا. کس کا؟ للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا. ابھی میں نے بولا لی کا ترجمہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں مفہومی اعتبار سے؟ کا. اور بے شک ابراہیم امت تھا، فرما بردار تھا اللہ کا. اور واپس ان کی صفت آ گئی یکسو تھے، یعنی قانتاً للہ حنیفاً للہ. للہ ایک ہی دفعہ آ گیا. بے شک ابراہیم تنہا امت تھا، اللہ کے لیے فرما بردار تھا، اللہ کے لیے یکسو تھا، اللہ کی طرف یکسو تھا. کسی اور کی بات، یعنی کسی اور کا کہنا نہیں مانتا تھا، اللہ کے آگے اس نے سر جھکایا ہوا تھا. وما کھانا، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یہ ٹاپک قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا، کانا والا. ٹھیک ہے؟ کانا کے 4 ترجمے ہیں، 4 استعمالات ہیں. پہلا استعمال پڑھ لیں ابھی ہم. اس طرح ماں کے 3 استعمالات ہیں، ایک استعمال پڑھا ابھی ہم نے. ماں کا ایک استعمال کیا پڑھا ہے؟ نہیں ہے. ماں کے 2 استعمالات اور ہیں. اسی طرح کانا کے 4 استعمالات ہیں. اس میں سے پہلا کیا ہے؟ جملے کو ماضی میں لے جانے کے لیے پہلا استعمال، اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ. اس کے بعد ہے وما کھانا صلاتہم، ان کی نماز. صلاتہم، ان کی نماز. صلاتہم، اور نہیں تھی ان کی نماز، اور نہیں تھی ان کی نماز. اب کیا ٹاپک چل رہا ہے؟ مشرکین مکہ بھی کعبہ کے پاس آ کے طواف کرتے تھے.
نماز پڑھتے تھے، کرتے تھے نا، اللہ کی عبادت کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی جو نماز ہے نا، کیا کرتے تھے وہ، اللہ ان کا نقشہ کھینچ رہا ہے. وما کھانا صلاتہم عند البیت، بیت اللہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس، یعنی بیت اللہ کو اللہ نے صرف البیت کہا، بیت اللہ کے پاس، الا مگر مکان. اب مکا نیا ورڈ ہے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے. وتصدیہ، یہ نیا ورڈ ہے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے. پہلے تو ان کا ترجمہ سیکھ لیں، پھر میں آیت پہ آتا ہوں. مکا کہتے ہیں سیٹیاں، سیٹی بجاتے ہیں ہم، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سیٹیاں. مکا سیٹیاں. تصدیہ تالیاں. تصدیہ کسے کہتے ہیں؟ تالیاں. کوئی ورڈ اب اسکپ نہیں کریں گے. اب جو بھی آیت آئے گی اسی طرح وکیبلری آپ کے پاس آئے گی. ہم نے کیا بولا تھا؟ وکیبلری کی 3 اقسام ہیں: پیور اردو والی، اردو سے مشابہت والی، پیور عربک. اس کا اردو میں کوئی مشابہت نہیں ہوگا، وہ تو یاد ہی کرنی ہے. تو یہ تو یاد ہی کرنی ہے، یہ اردو میں اس کی کوئی ریزمبلنس نہیں ملے گی. مکا سیٹیاں، تصدیہ تالیاں. اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں. یعنی بیت اللہ کے پاس وہ پڑھتے تو نماز تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ صرف سیٹیاں اور تالیاں تھیں. یعنی اپنی منمانی کرتے تھے، انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے وہ عبادتوں کا نام دے دیا. اپنی بنائی ہوئی عبادتیں کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں. جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ دین کا نام لیا جاتا ہے لیکن انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے سامنے سب کچھ ہے. تو وہی کام کرتے تھے. وہ بولتے تھے ہم نماز پڑھ لیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں. اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں پیٹنا، کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، یعنی اپنی منمانیاں کرتے تھے. اللہ نے ان کو یہ نہیں بولا تھا، اللہ نے ایسی نماز پڑھنے کا ان کو حکم نہیں دیا تھا. وما کھان لی علیکم من سلطان. ایک آیت دل چاہتا ہے بیان کروں دل کھول کر. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ابلیس اور انسان کو سامنے کھڑا کر دے گا. انسان کیا کہے گا؟ اللہ اس نے گمراہ کیا تھا. تو آگے سے جو ابلیس جواب دے گا نا، یہ وہ جواب ہے. وما کانا، اور نہیں تھا، اور نہیں تھا، لی میرے لیے. ابلیس یہ جواب دے رہا ہے، اور نہیں تھی میرے لیے، علیکم تم پر، اور میرے لیے تم سب پر، من سلطان. دیکھو آپ نے خود ترجمہ کیا کوئی، تو کہ شروع میں کیا آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جو جملہ ماں سے شروع ہو، من کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی. سلطان کا مطلب طاقت، سلطنت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنا مقدمہ کیا بولے گا؟ اللہ میں کیسے گمراہ کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو ان پر کوئی طاقت ہی نہیں تھی، اور نہیں تھی میرے لیے تم پر کوئی طاقت. شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کرائے. وہ صرف کیا طاقت دی ہے؟ صرف وسوسہ. اللہ میں تو صرف اس کو بولتا تھا، خود آگے آتا تھا. یہ اللہ وہ آگے کیا بولے گا اللہ سے؟ اللہ میں نے کب کرا اس سے گناہ؟ میں تو صرف اس کو بتاتا تھا، وسوسہ ڈالتا تھا. اور نہیں تھی لی میرے لیے تم پر، من سلطان کوئی سلطنت، کوئی غلبہ نہیں تھا میرے لیے تم پر، کوئی غلبہ نہیں تھا میرے لیے تم پر کہ میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے زبردستی کراؤں. اور اگر کانا نہ ہو یہاں پہ، اور نہیں ہے میرے لیے تم پر کوئی غلبہ، لیکن وہ تو فیوچر، وہ ماضی کی بات بن گئی ہوگی نا. یہ قیامت کے دن بولے گا دنیا کی بات، یہ قیامت کے دن بولے گا دنیا کی بات. تو اللہ نے اس کو ماضی سے لے کر آیا کہ وہی والے الفاظ کے جو ابلیس بولے گا، جو شیطان بولے گا نا الفاظ، یہ وہی والے الفاظ ہیں. بولے گا، لیکن وہ کون سے الفاظ بولے گا؟ وہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ وہی الفاظ لے کر آ گیا. اور نہیں تھی میرے لیے تم پر کوئی غلبہ، میرے لیے تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا. ہاں، تو ہم نے رول پڑھا تھا نا، جو جملہ ماں سے شروع ہوگا اس میں من ایک نہ ایک لازمی ہوگا، اور اس من کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی غلبہ. انہو کان عبدن شکورا، بے شک وہ کانا تھا، عبدن بندہ، شکورا شکر گزار. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں بولا ہے. غالباً حضرت شعیب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں غالباً بولا ہے کہ بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا. اب تو ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات ہے سے نہیں لایا، تھا سے لایا. بے شک وہ تھا شکر گزار بندہ. انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ تھا سچا نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا بولا؟ انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ کون تھا؟ سچا نبی تھا. تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مکمل جملہ. اگر مکمل جملے یعنی عربک کے اندر ہے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے. یہی بات پڑھی نا ابھی ہم نے. ہے کا ترجمہ کہاں سے آتا ہے؟
جملے کی بناوٹ سے، اسٹرکچر سے. لیکن اسی جملے کو اگر ماضی میں لے کے جانا پڑ جائے، ہے کی جگہ تھا تھے بولنے لگ جائے، تو اس جملے میں کیا کانا موجود ہوگا. تو کانا کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ہے کا مفہوم ختم کر کے تھا کا مفہوم والا. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. کچھ مثالیں ہیں اس میں، کانا تو نہیں ہے لیکن صرف جملے ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے. ان الہدا ہدی اللہ، ایک جملہ یہ ہے، اس کا ترجمہ کریں ان الہدا بے شک ہدایت، ان الہدا بے شک ہدایت، ہدی اللہ ہی اللہ کی ہدایت ہے، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. یعنی اللہ ہی کی ہدایت ہے. اگر اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت ہے. اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے. جس چیز کو اللہ نے ہدایت بولا ہے وہی ہدایت ہے. بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. ہاں، بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. بے شک صحیح ہے. ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. ایک جملہ دیکھ لیں، اس میں 5 منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ دیکھ لیا نا آپ نے تو آپ کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے. اللہ نور السماوات والارض، اس کا ترجمہ کریں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اب میں ہر آیت میں نہیں بتاؤں گا کہ یہاں سے یہاں تک کا ترجمہ کرنے کے بعد کا ترجمہ ہوگا. یہ پریویس 14b میں ہم نے سیکھا تھا. ٹھیک ہے. اور اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثال نورہی، اس کے نور کی مثال، پیچیدہ مرکب نسبتی، اس کے نور کی مثال. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال مشکل ہے. اس کے نور کی مثال کا مشکات کی طرح ہے. ابھی فی الحال مشکات کا ترجمہ مشکات تک رکھیں، میں بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال مشکات کی طرح ہے. اس کے نور کی مثال مشکات کی طرح ہے. اس کے نور کی مثال مشکات کی طرح ہے. فیہا، اس میں، یعنی ہا کی ضمیر کہاں پہ جاری ہے؟ مشکات میں. مؤنث تھا نا تو ہو نہیں آیا، ہا آیا. اس میں مصباح، اس میں چراغ ہے، اس میں چراغ ہے. اب مشکات کیا ہوتا ہے؟ نئی فانوس کہہ سکتے ہیں. پرانے زمانے میں دیواروں کے اندر ایک سوراخ کیا جاتا تھا، اس میں چراغ رکھا جاتا تھا. اگر چراغ ایسے ہی کمرے میں رکھیں تو روشنی اتنی نہیں دیتا تھا، تو دیوار کے اندر سوراخ اس طرح کیا جاتا تھا کہ وہ روشنی ریفلیکٹ کرتا تھا. مثال کے طور پہ مشکات، ہم اس کو بھی عربی میں کہہ سکتے ہیں ٹارچ ہوتی ہے. ٹارچ کے آگے ایک پلاسٹک کا ریفلیکٹر ہوتا ہے، اس ریفلیکٹر کو مشکات کہتے ہیں. تو وہ ریفلیکٹر دیوار سے بناتے تھے، دیوار میں اس طرح کے سوراخ کرتے تھے، اس سوراخ میں وہ اندر لالٹین رکھ دیتے تھے، مصباح چراغ رکھ دیتے تھے، وہاں سے روشنی ایک بڑھ کے نکلتی تھی. تو اب سمجھیں، ابھی اس کا صرف ترجمہ سمجھیں. مشکات کا ترجمہ وہ ریفلیکٹر، ٹھیک ہے، ریفلیکٹر کر لیں جو دیوار میں بناتے تھے. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال تو مشکات کی طرح ہے. مشکات ذہن میں لائیں، وہ سوراخ ایسا ہوگا کچھ، اس میں لالٹین رکھیں تو وہاں سے روشنی ریفلیکٹ ہو کے نکل رہی ہے. اس کے نور کی مثال تو مشکات کی طرح ہے کہ اس مشکات میں چراغ ہو، اس میں چراغ ہو، یعنی اس مشکات میں چراغ ہو، اس میں چراغ ہو. ہاں، اس میں چراغ ہے. ٹھیک ہے. المصباح، اور وہ چراغ، اب اس ذہن میں وہ تھوڑا سی امیج بنائیں، وہ امیج بنا کے لائیں کہ ایک طاقچہ بن گیا، اس میں ایک چراغ رکھ دیا. ٹھیک ہے. المصباح، اور وہ جو چراغ ہے، فی زجاجتن، اور وہ زجاجہ میں ہے، اور وہ چراغ زجاجہ میں ہے. زجاجہ کہتے ہیں شیشے کو. زجاجہ کیسے کہتے ہیں؟ شیشے کی کوئی برنی، اس کو کیا کہیں گے؟ تو لالٹین میں جو اندر لو جل رہی ہوتی ہے، وہ لو کس میں ہے؟ شیشے کے باؤل میں ہے، شیشے کے غلاف میں ہے، شیشے میں ہے. زجاجہ شیشے میں ہے. اگر صرف ایک موم بتی کہیں طاقچے میں رکھ دیں، اردو میں مشکات کو طاقچہ کہتے ہیں. اردو میں مشکات کو کیا کہتے ہیں؟ طاقچہ. ٹھیک ہے. طاقچہ، اس طاقچہ
اگر اس میں صرف موم بتی رکھ دوں تو اتنی نور نہیں پھیلے گا. اس موم بتی کو شیشے میں رکھ کے رکھ دوں, ایک تو شیشے کا نور ریفلیکٹ ہوگا اور پھر وہ نور اس تاقچے سے ریفلیکٹر سے ریفلیکٹ ہوگا. واپس آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال اس مشکات کی طرح ہے, اس میں چراغ ہے, اور وہ چراغ المصباح فی زجاجہ, وہ چراغ شیشے میں ہے. ابھی ختم نہیں ہوئی. اللہ کا نور دیکھیں, ریفلیکٹر, ملٹی پلائر, ایک چیز دو چیز نہیں, نور پہ نور ہے. اللہ کا نور دیکھیں. اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا, صرف الفاظ کی حد تک جا رہا ہوں. الزجاجۃ, اور وہ شیشہ کس میں ہے, اور وہ شیشہ کیا ہے؟ الزجاجۃ, شیشہ, کأنہا, کأن, یہ ورڈ یاد کر لیں, حرف ہے یہ, اس کا مطلب ہوتا ہے گویا کے. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ گویا کے. کأن, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ گویا کے. جیسے کا ترجمہ کیا ہے؟ مانند. انا کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک. یہ ایک ورڈ ہے کأن, قرآن میں یہ بہت جگہ آئے گا, انشاءاللہ آگے اس پہ بحث کریں گے ہم. کأن, گویا کے, ہاں وہ کون؟ یہ شیشہ, یہ شیشہ, شیشہ گویا کہ وہ شیشہ کوکبن, کوکب ستارے کو کہتے ہیں, کوکبن, گویا کہ وہ شیشہ ستارہ ہے, یعنی ستارے کی طرح جھلملا رہا ہے, ستارے کی طرح. اب وہ تھوڑی سی لے کر ایک تاقچہ ہے, اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے, وہ چراغ بھی شیشے میں ہے, اور شیشہ ستارے کے مانند ہے. شیشہ کس کے مانند ہے؟ کوکبن. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کوکبن نور علی نور, نور پر نور, ایک نور پہ نور ہے, ملٹی پلائر, نور پہ نور, نور پہ نور, نور پہ نور, نور پہ نور ہے, نور پہ نور ہے. واپس دیکھیں, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال تو اس تاقچے کی طرح ہے کہ اس میں چراغ ہو, اور وہ چراغ شیشے میں ہو, اور وہ شیشہ گویا کہ وہ ستارے کی مانند ہے. اس کے آگے ایک ورڈ اور تھا, وہ میں نے نوٹس میں نہیں لکھا, کوکبن دریٌ, دریٌ, اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں. چمکتی ہوئی چیز کو دری کہتے ہیں. چمکتی ہوئی چیز کو کیا کہیں گے؟ جیسے ہم شائننگ جیسے کہتے ہیں, دا شائننگ اسٹار. کوکبن دریٌ, وہ شیشہ چمکتے ہوئے, وہ شیشہ گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے, گویا کہ وہ شیشہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. تو اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے کہ صرف نور نہیں ہے, ایک تاقچے کے اندر نور ہے, مصباح ہے, اور وہ مصباح بھی شیشے میں ہے, اور شیشہ بھی کیسا؟ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح. یہ آیت ابھی اور جا رہی ہے, یہ ختم نہیں ہوئی. نور پہ نور. پھر اللہ فرمائے گا اسی آیت میں نور پہ نور ہے, پھر اللہ آگے فرمائے گا وہ جو چراغ ہے وہ زیتون سے جلایا گیا ہے, زیتون کے تیل سے. پھر اللہ فرمائے گا زیتون کا تیل جانتے ہو کیسا ہے کہ اگر اس میں آگ نہیں بھی لگائی جائے اس کے اندر اپنی ایک روشنی ہوتی ہے, ریفلیکشن, دھوپ پڑتی ہے نا, جھل ملاتا ہے. کبھی غور کیجیے گا, زیتون کا تیل ایکسپیریمنٹ کیجیے گا, اس میں رکھیں دھوپ میں, اس کی ایک الگ شائننگ ہوگی. تو اللہ کہے گا اس اللہ کا کرسٹل ٹائپ, اللہ کہے گا اگر اس تیل کو جلایا بھی نہ جائے خود سے نور ہے, خود سے نور ہے. اگر اس کو جلایا بھی نہ جائے تو خود سے نور ہے. تو اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے, میں نے جان بوجھ کر دی ہے یہ آیت. اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا, جوڑنے کی چیزیں ملیں گی آپ کو اس میں, اور کچھ نئے ورڈ ہیں تو یہ سمجھانا ہے کہ اب جو بھی نیا ورڈ آئے گا اس کو ہم ترجمہ کریں گے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, اس کے نور کی مثال تو اس تاقچے کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہو, اور وہ چراغ شیشے میں ہے, اور وہ شیشہ گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے, نور پہ نور ہے. اور باقی مثالیں تو بہت آسان ہیں. تو آج ہم نے کلاس تھوڑی سی لمبی ہو گئی, کوئی پارٹ نہیں ہے. آج ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھا ہے, جملہ. اب واپس دیکھیں, شروع میں نے کیا چیز بتائی تھی, اب آپ کو سمجھ آئے گا. شروع میں آپ کو کیا چیز بتائی تھی؟ الفابیٹس, یہ ہم نے نہیں پڑھے, آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ورڈز یعنی الفاظ, ٹھیک ہے. اس کے بعد مرکب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا, مکمل جملہ نہیں ہوتا تھا, جملے کا ایک حصہ ہوتا تھا. اگر ہم مرکب کا ٹاپک نہیں پڑھتے تو جملے پہ نہیں آ سکتے تھے. یعنی پہلے ہم نے جملے کے اندر کے ٹکڑے کچھ پڑھے, جیسے من اللہ, اللہ, من ربہ, یہ ٹکڑے پڑھے ہم نے, ٹکڑے پڑھے. اب ٹکڑے پڑھ لیے تو اب ہم سینٹینس سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں. اب ہم کیا سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں؟ جملے, ٹھیک ہے. آج ہمارا ٹاپک یہاں تک رکتا ہے. انشاءاللہ جب یونٹ 3 کمپلیٹ ہوگا تو آپ
قرآن کے ہزاروں جملے خود سمجھنے کے قابل ہوں گے، ہزاروں جملے یونٹ 3 کے بعد انشاءاللہ بغیر گرامر کے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک صورت لے لیتے ہیں، اس صورت کو مکمل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس صورت میں ہزاروں قسم کے جملے ہوتے ہیں، تو ابھی ہم اس طرح نہیں پڑھ لے، ابھی ہم ایک ٹاپک لیتے ہیں، اس ٹاپک پہ قرآن میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یونٹ 3 کے بعد آپ قرآن کے ہزاروں جملے کے سمجھنے پر قابل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔